بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امی نبی ہیں، اور آپ کی ازواج پر جو مومنوں کی مائیں ہیں، اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے گھر والوں پر جیسی خاص رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر نازل فرمائی ہے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے ہم جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو ہمدم سید المرسلین، جگر گوشہ خلیفۃ المسلمین، شمع کاشانہ نبوت، آفتاب رسالت کی کرن اور گلستان نبوت کی مہک، جس کی شان میں قرآنی آیتیں نازل ہوئیں، جس کو حرم نبوی میں لانے کا اہتمام آسمانوں پر کیا گیا، جس کی تصویر ریشم کے غلاف میں لپیٹ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دربار رسالت میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی گئی، جس کے گھر کو عزت و احترام کے ساتھ فرشتوں کے جھرمٹ نے اپنی لپیٹ میں لیا، جہاں جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر نازل ہوتے، جس کی گود میں سر رکھے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی اجل کو لبیک کہا، جسے تعلیمات نبوی پر عبور حاصل تھا، جسے دین و دانش کے اعتبار سے پوری امت میں ممتاز مقام پر فائز ہونے کا اعزاز حاصل تھا، جسے پوری زندگی دینی مسائل کے حوالے سے مراجع خلائق کا درجہ حاصل رہا، جسے اپنی زندگی میں لسان رسالت سے جنت کی بشارت ملی، امت کی ایسی ہمدرد، شفیق اور غم خسار ماں، جس کے پاس جو بھی آیا جھولیاں بھر کر گیا، ازواج مطہرات میں ایک بلند اور قابل رشک مقام حاصل تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری ازواج میں سے تھیں، اور آپ سے کم از کم 2210 احادیث منسوب ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 4 نکاح کیا تھا۔ تو سب سے پہلے جو تھی ان کی جو بیوی تھی، ان کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ، اس سے ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ دوسرے تھی ام رومان، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن، اور تیسری تھی اسما بنت امیس، یہ جو تھیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ تھیں، اور چوتھی تھی حبیبہ۔ تو اس طرح سے 4 بیویاں تھیں ابو بکر صدیق کی، اور یہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ام رومان کی اولاد تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رومان کے بارے میں کہا کہ جن کو جنت کی خاتون کو دیکھنا ہے ام رومان کو دیکھے، یہ ان کی والدہ کا بھی مقام تھا، اور ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو لحد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتارا تھا، ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے معاملے میں بالکل منفرد ہیں، یونیک ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے سوا کوئی اور کنواری بیوی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نہیں آئی تھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اس کے 5واں سال تھا، تب آپ کی پیدائش ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے انہوں نے اپنے گھر میں ہمیشہ جو ہے اسلام کو پایا، اپنے ماں باپ کو اسلام پر جمے ہوئے پایا، بلکہ والد کا تو معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پرچھائی کہا جاتا تھا، اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی دوستی مشہور تھی، اور آپ دیکھیں گے بھی کہ پوری سیرت طیبہ میں ہر جگہ آپ کو ابو بکر صدیق اور دوسرے بازو اللہ کے رسول کے جو تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح سے انہوں نے بہت ہی کلوزنس، بہت زیادہ قریب سے دیکھا تھا اسلام کو، کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو سورہ نجم اور سورہ قلم کو یاد کرتے ہوئے پایا تھا، تو ان کو یاد کرتے ہوئے دیکھ کے وہ ان کو بھی یاد ہو رہی تھی،
तब आप फरमाती हैं कि एक बार जब मक्का में बहुत सख्त हालात थे और जब आपने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम को कैद किया गया था, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत परेशानी हुई, तो वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने कहा कि अब मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ हिजरत करके। तो वो जब हिजरत करने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक अब्बू दुखान करके थे, वो अबू बकर सिद्दीक़ के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे। मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत करीबी दोस्त थे। इस्लाम बहरहाल कबूल नहीं किया था। कहते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारे जैसे लोग चले जाएँगे तो मक्का में क्या रह जाएगा? और वो कह रहे आप जी मतलब अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में कह रहे, आप जैसे लोग अगर मक्का से चले गए तो ये अच्छी बात नहीं है। और फिर उन्होंने कहा ऐलान किया मक्का में कि मैंने अबू बकर सिद्दीक़ को प्रोटेक्शन दी है। अब आप लोग इनके साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। जो भी कोई प्रोटेक्शन देता था, तो ये हो जाता था कि वहाँ मक्का वाले लोग फिर उनसे ज़ुल्म नहीं करते थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एलीट क्लास को बिलॉन्ग करते थे। बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त थी और इस वजह से तमाम मक्का वालों ने भी उस बात को तस्लीम किया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे थे कि जब वो नमाज़ पढ़ते थे, तो अपने घर में जो उनका जो आंगन था उसमें जब नमाज़ पढ़े और जब तिलावत करते थे, वो इतनी खूबसूरत होती थी कि मक्का वाले छुप-छुप के सुनते थे। यहाँ तक कि ख़वातीन भी आके रात में सुनती थीं। तो ये सारी जो तजुर्बे होते हैं या आप देखते हैं कि ज़िंदगी में जो जो घर का माहौल होता है, वो एक बच्चे की नफ्सियात पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनकी अक़ल पे, शऊर पे पड़ता है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला इसीलिए आप देखेंगे फ़हम और फ़रासत और आप बाद में देखेंगे इतनी सारी अहादीस उन्होंने कोट की। उसकी वजह यह थी कि उनको शुरू से ही अल्लाह ने बहुत वैसे पढ़े-लिखे वाले माहौल में रखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया। देखिए रसूल का ख्वाब जो होता है वो क्या होता है वही होती है और उसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्वीर दिखाई गई जो उसमें ऐसा था कि वो कपड़ा लपेट के तस्वीर में था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े को हटाया तो देखा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्वीर थी और जिब्रील अमीन फरमाती हैं दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी हैं और ये बशारत दी कि ये आपकी इससे निकाह होगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी से ज़िक्र नहीं किया क्योंकि आपको पता था कि अल्लाह को जब ये काम कराना होगा तो ये काम हो जाएगा। खौला बिन्ते हकीम को आपने हज़रत सौदा के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एपिसोड में सुना। अब आगे का वाक़या ज़रा तफ़सीलन हम लेंगे। मैंने सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में पूरी तफ़सील नहीं बताई थी आपको। वो ये था कि हज़रत खौला बिन्ते हकीम ने जब दोनों रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए, हज़रत आयशा और हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, तो उस वक़्त देखिए, आप याद करेंगे हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख्वाब देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए थे और चाँद उनके कोर्टयार्ड में आया था, उनके आँगन में आया था। इसी तरह सेम टाइम पे उसी वक़्त बैक वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्वीर फ़रिश्ते ने लाके दिखाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था कि दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला बिन्ते हकीम को ये बात कही कि आप दोनों ख़ानदानों से बात करें। तो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एपिसोड में हमने सुन लिया जब उनका रिश्ता हो गया, ठीक है? अब खौला बिन्ते हकीम जो है, इस वक़्त आती हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में उनका प्रपोज़ल लेकर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक़्त कम थी, इसलिए उनका जो ये प्रपोज़ल, ये रिश्ता जो था वो मौख़र कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है उनकी उम्र की वजह से। तो ये रिश्ता वो लेकर उम्मे रुमान के पास आती हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के घर में। वहाँ जाती हैं, तो वहाँ जो है उनकी वालिदा को मिलती है उम्मे रुमान को। तो कहती हैं बहुत अच्छे से देखिए अरबी लोग बहुत अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं। तो कहती हैं उम्मे रुमान से कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है, आपको कोई गुमान ही नहीं कि मैं कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आपके पास आ रही हूँ। तो उनकी वालिदा कहती हैं उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, "अच्छा बताओ मैं भी तो सुनूँ कौन-सी खुशखबरी तुम लेकर आ रही हो?" बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के लिए। और उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत खुश होती हैं। कह रही हैं खुशखबरी तो तुमने बहुत बड़ी सुनाई है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस पे क्या रिएक्शन दूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें वेट करना होगा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्योंकि वो अभी मक्का से बाहर गए हैं। वो आ जाएँ तो हम इंशाअल्लाह उसके बारे में सोचेंगे। अब वो लोग बात कर ही रहे थे कि थोड़ी देर वो बैठी ही थी कि इत्तेफ़ाक ऐसा होता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो वही स्टाइल में उम्मे रुमान उनसे कहती हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी मुंतज़िर है। तो वो कहते हैं कि सुनाओ क्या खुशखबरी है? तब बताया जाता है उनको
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، وہ اس قدر خوش تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں کہ میں تو اللہ کے رسول کے اس قدر ساتھ ہوں، تو میں بھائی کی طرح ہوں. تو کہہ رہے ہیں کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی جیسے میرے ہیں، تو کیا میری اولاد سے نکاح شریعت میں ہے؟ اب دیکھیے سوال کتنا خوبصورت ہے. اور جب میں نے سنا تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ آپ جب بھی دیکھیں گے ابو بکر، ہم انشاءاللہ کریں گے، ہم چاروں خلیفہ کی سیریز بھی کریں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے یہ کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوگا تو سب سے پہلا سٹیٹس کس کا بڑھ جائے گا، کس کو اتنی بڑی قربت ملے گی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ چاہتے بھی ہیں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا. تو خولا کہتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئی ہوں، تو وہ کہہ رہی ٹھیک ہے میں واپس پوچھ کر آتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں بات حضرت خولا کی اور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم کلمے کی وجہ سے بھائی ہیں، لیکن ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، اس لیے جو خونی رشتوں کی جو حرمت ہے وہ الگ ہے. اس کے بعد یہ خوشخبری ان کو ملتی ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک اور پریشانی ہو گئی، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے زبان دی تھی حضرت عائشہ کے رشتے کے لیے مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر بن مطعم کے رشتے کے لیے. دو باتیں آپ یاد رکھیے گا کہ مکہ والوں کا کردار، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی وہ وعدہ خلافی کرتے تھے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ رشتہ تو اتنا اچھا، اب میں کیا کروں، میں تو یہاں مگر پھنس گیا ہوں، اور اپنی طرف سے بات کیسے ختم کریں. اچھا متم کے بارے میں بھی یہ سن لیجئے کہ یہ شخص متم بن عدی جو تھے یہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، تو جب مکہ میں داخل ہونے کے لیے کوئی ان کو پرمیشن لینی پڑ رہی، کیونکہ ان کو سب کو خبر مل چکی تھی، وہ کمزور ہو چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکہ میں نہ اب چچا ابو طالب تھے اور نہ ہی ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو اس وجہ سے وہ اپنی اس کو فکر میں تھے، تو انہوں نے 3 لوگوں کو پروٹیکشن مانگی تھی. تو 2 لوگوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن متم بن عدی یہ اسلام تو قبول نہیں کیے، ان کے 11 بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. اس کے اندر ایک یہ کوالٹی اچھی تھی کہ یہ دشمنی تو کرتا تھا لیکن بدترین قسم کی دشمنی نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن بھی دی تھی. تو بہرحال یہ متم ان کا بیٹا جبیر بن متم، ان کے ساتھ حضرت عائشہ کی بات ہوئی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں اور جا کے بات کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اچھی کوالٹی ہوتی کہ بہترین گفتگو کرتے تھے اور لوگوں کو قائل بھی کر لیتے تھے. تو وہ پوچھتے ہیں متم سے کہ جبیر کہاں ہے، آج کل نظر نہیں آ رہا ہے، جبیر کیسے ہیں. اب جبیر کا نام جیسے ہی لیتے تو اندر سے متم بن عدی کی جو بیوی ہوتی ہیں، یعنی جو جبیر کی والدہ ہوتی ہیں، وہ باہر آتی ہیں، کہہ رہے ہیں ابو بکر دیکھو تم اس گمان میں نہ رہنا کہ ہم تمہاری بیٹی سے ہم شادی کریں گے، تمہارا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، تم جس طرح سے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دے رہے ہو، نئے دین کا ساتھ دے رہے ہو، سب کچھ کو جانتے ہوئے تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں لائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم خوش اندر سے، تو مگر وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں. وہ پلٹ کے متم بن عدی کی طرف دیکھتے ہیں، کہہ رہے کیا وہ جو کہہ رہی ہیں یہ سچ بات ہے؟ تو وہ بھی کہتے ہیں میں تو چاہتا نہیں تھا ایسا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا، اب یہ ایسی ہی ہے. تو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایسے شو کیا کہ جیسے ان کو بڑی پریشانی ہے، کیونکہ دشمنوں کی چال ایسی ہوتی نا کہ الٹ سکتے ہیں، پھر بات کو پلٹ جاتی. تو اس لیے انہوں نے ایسا دکھایا کہ جیسے وہ بہت ان کے کندھے جھکے ہوئے ہیں، ان کو بہت دکھ ہوا، صدمہ ہوا. جیسے ہی گھر سے باہر نکلے اب سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں الحمدللہ. اور پھر یہ نکاح جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ پھر نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہو جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے بعد رخصتی بعد میں ہوتی ہے. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں بہت زیادہ منافقین نے اور اسلام دشمنوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. اب اس کے بارے میں دیکھیے اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو ہجرت سے 3 سال پہلے، اور ہجرت کے بعد پھر ان کی رخصتی ہوتی ہے. اس نکاح کے بارے میں اگر یہ کچھ غلط ہوتا، اس میں کم عمری کے بارے میں اور یہ جو نکاح تھا اس کے بارے میں اگر کوئی ایک چھوٹی سی بھی وہ مسئلہ ہوتی
چھوٹا سا بھی کوئی بات ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کافر، کوئی بدترین قسم کا اسلام دشمن جو ہے اس وقت مکہ کا، اس نے اس بات کو چھوڑا ہوتا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر ظلم اور زیادتی کرتے تھے تو کیا وہ اس بات کو چھوڑتے؟ بہت اہم بات کہ انسانی سماج میں اور ہر سماج اور ہر طبقے میں یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ نکاح بالغ ہوتے ہی کر دیتے تھے، اور بہت سے سماج میں یہ اب بھی ہوتا ہے، اور ہم ایمان والے اس بات کو حق مانتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس بحث اس میں نہیں پڑتے کہ کتنی عمر تھی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد ہر لڑکی اور ہر لڑکا جو ہے وہ ایلیجبل ہے، وہ نکاح کے لیے تیار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی فریکوینٹلی یعنی بہت اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے، لیکن وہ صبح کے وقت آتے تھے یا پھر شام میں آتے تھے۔ تو ایک دن میں اور میری بہن اسما اور ہم والدین یعنی ام رومان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور دوپہر کے وقت جو ہے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے اس وقت ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آ کے بیٹھے، اب دیکھیے اس قدر آنا جانا تھا کہ ایک مخصوص جگہ تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھتے تھے اور ان کو وہیں بٹھایا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پہ یا اس جگہ پہ بیٹھ گئے، اور وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوں، لیکن یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ میں اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کوئی باہر کا نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے اور یہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ کے بارے میں، اور یہ میری بیٹی ہے اسما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے حکم مل گیا ہے ہجرت کرنے کا، تو اب تیاری پکڑو۔ اب یہ جب سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، دوسری مرتبہ دیکھیے وزڈم دیکھیے، ان کی حکمت دیکھیے، ان کی عقل مندی دیکھیے، فوراً سوال کیا پوچھتے ہیں؟ آپ اور ہم ہوتے تو کیا سوال پوچھتے ہیں کہ کیسے، کب، کہاں جائیں گے؟ صرف ایک جملے میں کہتے ہیں کیا میں آپ کا ساتھی ہوں؟ اس سفر پہ کیا میں آپ کے ساتھ ہوں؟ اور اس گھبراہٹ میں وہ جلدی جلدی 3 بار پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، کہہ رہے ہاں تم میرے اصحاب ہو، یعنی تم میرے ساتھ ہو، تم میرے ساتھی بنو گے۔ وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، اب بولتی وہ خوش ہوتے ہوتے بعد میں ایک دم رونے لگے، کہ اتنا اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ خوشی کے مارے وہ رو رہے تھے۔ اور اس وقت میں نے وہ آنسو دیکھ کے مجھے سمجھ آئی کہ جو خوشی جو ہوتی ہے اس کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو انچارج بناتے ہیں، کس کے لیے؟ کہ وہ ام رومان، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کو ساتھ میں لے کر مدینہ آنا، ابھی ہم لوگ نکل جائیں گے۔ اب انہوں نے کس کو؟ عبداللہ کو بناتے ہیں، عبد الرحمن کو نہیں۔ کیوں عبد الرحمن کو نہیں بناتے ہیں؟ اور عبد الرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور یہ تو قتیلہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، لیکن عبد الرحمن جو ہے اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب جنگ بدر ہوئی تھی تو یہی عبد الرحمن جو ہے وہ جنگ میں آئے تھے، اور انہوں نے جب بعد میں اسلام قبول کیا تو اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ ابا اس بدر میں تو میں نے بہت اپنے ہاتھ روکے تھے کہ آپ میرے سامنے نہ آئے اور میرا آپ کا سامنا نہ ہو، میں نے بڑا اپنا ہاتھ روکا ہوا تھا۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اچھا مجھے تم نظر نہیں آئے، نہیں تو تم ابھی نظر نہ آتے۔ تو یہ ہے ابو بکر صدیق کا معاملہ۔ تو بہرحال عبد الرحمن بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، لیکن اس وقت نہیں قبول کیے تھے، اس لیے ابو بکر صدیق نے عبداللہ سے کہا کہ آپ جو ہے اپنی بہنوں کو اور ام رومان کو لے کے تم مدینہ آنا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے تو عام مہاجرین جو تھے اس طرح سے ہم نے بھی اس کی شدت کو برداشت کی، اور جب جس گھر میں ہم تھے وہ بنو حارث کا تھا جو خزرج قبیلہ سے تعلق رکھتے تھا، اور وہاں کے جو آب و ہوا تھی، جو ویدر تھا وہ اتنا الگ تھا مکہ سے کہ سب جا کے جو یہاں سے جاتے تھے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ بیمار ہو جاتے تھے۔ اور دوسری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی گھر میں تھیں۔ اس کے بعد بہت دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنوایا اس کے بعد جو ہے ان کی رخصتی ہوئی، اور اس گھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ولیمہ ہوا، رخصتی ہوئی، تو اس شادی میں کوئی بہت ہی حالات تنگ تھے، اس قدر حالات تنگ تھے کہ کوئی ذبیحہ نہیں ہوا، کوئی اینیمل جو ہے نا ایک جیسے بھیڑ بکری ذبح کی جاتی ہے اور دعوت کی کچھ بھی ضیافت کی جاتی، کچھ نہیں تھا۔ فرماتی ہیں کہ ایک پیالہ دودھ تھا
اس میں ہم دونوں نے مل کے پیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تھا۔ بلکہ ہمارے گھر میں صرف ایک چٹائی ہوتی تھی جس کو ہم لوگ رات میں بستر کے طور سے استعمال کرتے تھے، اور دن میں جو ہے جب کوئی آتا تھا وزٹ کرنے کے لیے یا کوئی ملنے کے لیے آتا تھا تو وہ باہر اس پہ بیٹھتا تھا، اور نماز کے وقت جیسے جائے نماز کے طور سے استعمال ہوتا تھا۔ اتنی سادگی تھی، اتنی سادگی، اور امت مسلمہ جو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول ہیں، محبت رسول ہیں، اور جان کی بازی لگا دینے والے ہیں، لیکن جان بعد میں لگائیے گا، پہلے آپ تھوڑا سا عمل میں لے آئیں تو دیکھیے نا کہ کس طرح سے اس قدر سادگی، اور اسلام کا جو وصف ہے وہ کس میں ہے؟ سادگی میں ہے، سمپلسٹی میں ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھتی تھی، وضو کے لیے مسواک رکھتی تھی، اور میں گھر کو صاف رکھتی تھی، اور آپ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اکثر جو ہے بہت لٹریچر کو پسند کرتی تھیں، تو پڑھتی تھیں، تو اشعار سناتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود جب اس میں ٹاکتے رہتے تھے یا گانٹتے رہتے تھے تو وہ جو ہے کیا کرتی تھیں، اچھے خوبصورت اشعار پڑھتی تھیں اور ساری باتیں کرتی تھی، لیکن کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ میں کھانا بناتی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے اندر ہر کوالٹی تھی، وہ پڑھنے لکھنے میں بہت آگے تھیں، وہ میڈیسن جو ہوتی تھی یعنی کس طرح سے دوائیں دینا ہے، کون سے مرض میں کیا دوا ہے، آپ کو یہ ساری چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گی، اور فقہ کی نالج یہ ساری کچھ ان کو معلوم ہوتا، تو وہ ہمیشہ علم کے میدان میں بہت آگے تھیں۔ تو جب کھانے والا آتا ہے تو وہ اس میں بالکل ان کا نہ انٹرسٹ ہے، اور وہ سادی غذا پسند بھی کرتی ہیں، اور وہ کہتی کہ ہماری سادگی میں جو بھی ہمیں میسر ہوتا تھا ہم مل کے کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ نہیں لیا میری موجودگی میں جب انہوں نے پہلے مجھ سے نہیں کہا ہو کہ عائشہ تم لو، سب سے پہلے حضرت عائشہ کو وہ دیتے تھے، اور جہاں سے کہتی تھی کہ جہاں سے میں پیالے سے جب میں دودھ پیوں یا پانی پیتی تھی تو میں جب رکھتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ وہ اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ اگر میں نے گوشت کھایا تو وہ جب رکھتی تھی بوٹی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہی کھانا پسند کرتے تھے، اور کہتی تھی کہ جب میں بیٹھی رہتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جو ہے میری گود میں رکھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب مدینہ میں اعتکاف کرتے تھے تو عام مسلمانوں کے لیے 10 دن کا تھا اعتکاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 دن کا ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد اور حضرت عائشہ کا حجرہ وہ ایک ساتھ تھا، وہاں پہ دروازہ لگا ہوا تھا، وہ اس میں پردہ ٹنگا رہتا تھا، تو کہتی ہیں فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، صرف سر جو ہے پیچھے پردہ ہٹا کے، اور میں ان کے بال بنا دیتی تھی اور پھر مجھے سکون مل جاتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر رہ نہیں پائیں گی، تو اس کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ دیکھیے کتنی بڑی عبادت ہے یہ اعتکاف کرنا، یہ عبادت میں بھی، لیکن اس سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ بیوی کا خیال بھی رکھیں، لیکن آج کے جو مولانا ہے وہ اس چیز کو بتاتے نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی فرماتی ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی بھی مدینہ میں اگر دعوت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی بھی دعوت ہے، یعنی حضرت عائشہ کی بھی دعوت ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا، تو وہ پڑوسی جو ہے وہ فارس کا تھا یعنی ایرانی تھا، اور وہ کھانا بہت اچھا بناتا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوپ کو پسند بھی کرتے تھے، تو ایک بار اس نے دعوت دی اور آپ کا حضرت عائشہ موجود تھی تب، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کی بھی دعوت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ پھر ایک بار پھر آتا ہے وہ کچھ دن بعد، اور اس نے پھر سے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، آپ کی دعوت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا اس کی بھی دعوت ہے یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے مسکرا کے کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، ان کی بھی دعوت ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دعوت کو تب قبول کی، اور یہ ساری چیزیں جب چل رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت دل سے مانتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں اکثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لے لیتی تھی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔